من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. میرے عزیز دینی بھائیوں، یہ آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ سورہ فیل کی ہے، اور یہ سورت ایک مخصوص موقع پر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نظام اور اپنی قدرت کا کرشمہ اس آیت میں ظاہر فرمایا ہے۔ وہ بیت اللہ جس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل نے کی تھی، اور لوگ چاروں طرف سے آ کر کے اس کا طواف کرتے تھے۔ یمن میں ایک ابرہا نام کا ایک آدمی تھا، اس کو غلط سوجا جب کسی کی ہلاکتی کا وقت آتا ہے تو اس کو پر آتے ہیں، اور اس نے یہ کہا کہ لوگ وہاں جاتے ہیں، میں اپنے یہاں ایک گھر بناتا ہوں، اور اس نے سونے اور چاندی سے مزین ایک گھر بنایا، ہیرے جواہرات اس میں جڑ دیے، اور اس نے یہ اعلان کیا کہ لوگ اب مکہ نہ جائے بلکہ اب وہ یمن آئے اور یہاں آ کر کے اس گھر کا طواف کرے۔ چیز کے خوبصورت بنانے سے اس کی مقبولیت نہیں ہوتی، وہ تو اس کے صفات چاہیے۔ آج مسجد نبوی میں اور حرم مکی میں سنگ مرمر لگ چکے ہیں، اللہ پاک کا پاک گھر ہے، لیکن اگر کسی کو پتہ چلے کہ فلانے کونے میں ایک پتھر کا ٹکڑا ہے، وہ دور نبوی میں جو تھا وہ ہو بہو اصلی شکل میں موجود ہے، انسان اسے بوسا دے گا کہ وہ ٹکڑا ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ حضرت مولانا عاقل صاحب نے لکھا ہے کہ میں سن تقریباً 80 سے پہلے جب میں گیا تو وہاں مدینہ المنورہ میں ایک کونے میں کچھ پتھر رکھے ہوئے ہوتے تھے مسجد نبوی کے صحن میں، کہ یہ وہ صحن ہے جو دور نبوی سے کچھ نشانی باقی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں آئے، بارش کا نظام شروع ہو گیا اور مسجد نبوی بارش سے بھگ گئی۔ صحابہ اب یہاں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو ان کی پیشانی وہاں پانی میں جا رہی ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اپنے دامن میں کنکر اٹھا کر لا رہے ہیں، اور کنکر ڈال رہے ہیں اور وہاں سجدہ کر رہے ہیں، کنکر ڈال رہے ہیں وہاں سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد دیکھا کہ لوگوں نے یہ ماجرا قائم کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ما حسن ھذا، بہت اچھا یہ بات فرمائی۔ صرف وہ کنکر جو اس زمانے میں رکھے تھے وہ چلے آ رہے تھے، لیکن لوگوں کی بے اصولی کی بنیاد پر حکومت نے وہ کنکر ہٹا دیے۔ اطراف سے عورتیں آتی تھی، بچے لے کر آتی تھی، کبھی کبھی کسی بچے نے مان لو کہ کپڑا خراب کیا ہے تو اس کو اس کنکر کے نیچے چھپا دیتی تھی، بعد دیہاتی عورتیں بھی آتی تھی، تو حکومت نے دیکھا کہ آپ گندگی لوگ کرتے ہیں تو اس پتھر کو ہٹا دیا اور کنکر کو ہٹا دیا اور سنگ مرمر لگا دیا۔ یہاں پہنچ کر شارع حضرت مولانا عاقل صاحب فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، دور نبوی کی ایک علامت تھی وہ چلی گئی، دور نبوی کی ایک علامت تھی وہ چلی گئی، علامت ہے۔ اور آپ علیہ السلام خود چاہتے تھے کہ میری چیزوں سے لوگ تبرک حاصل کریں۔ آپ نے جب عمرہ کیا ہے اور آپ کے بال مبارک کاٹے گئے ہیں، یا آپ نے جب حج کیا ہے اور اس وقت ایک صحابی نے آپ کے بال کاٹے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ بال سب کے درمیان میں تقسیم کیا گیا ہے۔ حقیقت پتہ یہ چلا کہ بڑوں کی متبرک چیزوں سے برکت حاصل کرنا آپ علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا۔ شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ جو سہارنپور میں تھے اور اللہ پاک نے بڑا مقام دیا تھا، حضرت نے کہا کہ بھائیو جب میرا انتقال ہو جائے تو میں بیت اللہ سے ایک پردہ لایا ہوں اور وہ پردہ میرے پاس ہے، ذرا میرے کفن کے کپڑے میں رکھ دینا تاکہ یونس کی مغفرت کا سامان ہو جائے۔
ایک صحابی کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ذرا ایک آدمی ہے اور وہ عرفہ میں ملے گا اور اس نے کچھ باندیا پالی ہے، وہ باندیا میرے خلاف کچھ غلط باتیں بولتی ہے، تو ذرا اور وہ میرے خلاف گویا کہ ایک فوج جمع کر رہا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ اس کا سر قلم کر کے لاؤ۔ صحابی فرماتے کہ ٹھیک ہے۔ وہ صحابی مدینہ المنورہ سے روانہ ہوئے ہیں اور کئی دنوں کے بعد یہاں مکہ المکرمہ میں آئے ہیں۔ عرفات میں دیکھا کہ واقعی سامنے وہ آدمی کھڑا ہے، عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے کو تھا۔ اب اگر مان لو کہ اس کو قتل کرنے جاتے ہیں تو عصر کی نماز چلی جاتی ہے، اور اگر عصر پڑھنے چلے جاتے ہیں تو وہ آدمی چلا جاتا ہے۔ صحابی رسول نے چلتے چلتے اس آدمی کا سر قلم کیا اور اس کا سر لے کر کے وہاں مدینہ المنورہ میں کئی دنوں کے بعد جب وہ آتا ہے، آپ نے پہلے سے کہہ دیا قد افلح الوجہ، وہ آدمی آ رہا ہے۔ جب وہ آیا اس نے اس کا سر آپ کے سامنے رکھا، آپ نے فرمایا تم نے اچھا کام کیا ہے، میں اپنی طرف سے تم کو چھڑی دے رہا ہوں، یہ چھڑی اپنے پاس رکھنا، اور جب تمہارا انتقال ہو جائے تو تم وصیت کرنا تاکہ تمہارے انتقال کے بعد تمہاری قبر میں چھڑی کو رکھا جائے، اور انشاءاللہ کل حشر کے میدان میں اس کے ساتھ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑوں کے تبرک سے تبرک حاصل کرنا یہ کوئی بدعت اور کوئی بری چیز نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بال مبارک لوگوں میں تقسیم کروائے تھے اور اس کے برکات بھی تھے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے، جس جنگ میں چلے جاتے تھے جنگ کا پاسا پلٹ دیتے تھے اور وہاں شکست کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی پگڑی میں آپ کے بال مبارک رکھتے تھے۔ اتفاق کہ وہ پگڑی وہ گھر بھول گئے، اچانک ہنگامی مسئلہ تھا، اب وہاں بالکل فتح ہو ہی نہیں رہی ہے، بہت دکھی اور بہت پریشان ہے حضرت خالد بن ولید۔ اچانک ان کی بیوی کو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں تو وہ اپنے نقاب ڈال کر کے گھوڑے پر سوار ہو کر بڑی تیزی کے ساتھ وہ اپنے شوہر کے پاس وہ آ رہی ہے۔ راستے میں صحاباؤں نے روکا کہ یہ کون جا رہا ہے، پہچاننے میں نہیں آ رہا کوئی مرد ہے یا عورت ہے، بہت ہودج میں اور پردے کے آڑ میں خالد بن ولید کی بیوی تھی۔ فرمایا مجھے جانے دو، مجھے اپنے شوہر کے پاس جانا ہے۔ بیوی نے جا کر کے اپنے شوہر کو عمامہ دیا جس میں آپ کا بال مبارک تھا، بال مبارک والا عمامہ ان کے سر پر جانا تھا کہ فوراً اللہ پاک نے اس کو فتح سے بدل دیا اور اللہ پاک نے فتح سے نوازا۔ آپ کی ایک معمولی چیزوں میں برکت ہے تو بتائیے کہ آپ کی سنتوں میں کتنی برکت ہوگی۔ سنتوں کا کیا کہنا، میں نے شاید اس سے پہلے کہا تھا کہ ایک مولانا منیر صاحب کے صاحبزادے نے وہاں میں فرمایا کہ بغیر بسم اللہ کے ایک آدمی سر پر تیل لگاتا ہے تو 70 شیطان اس کے سر پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب بتائیے جس گھر میں سنت کیا فرائض ہی نہ ہو اور جس گھر میں گناہ ہی گناہ ہو تو کیا کہنا، وہاں شیطان ہی نہیں ہوتا، شیطان کے بچے اس گھر میں جنم لے لیتے ہیں، اور وہاں اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ باپ کے دل میں بچے کی نفرت ہے، بچے کے دل میں باپ کی نفرت ہے، اور وہاں گھروں کے اندر میں بے چینیاں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیتوں میں اپنی قدرت کا نظام دکھا رہے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ وہ ابرہہ نے جب دیکھا کہ لوگ یہاں یمن نہیں آ رہے ہیں، سب مکہ جاتے ہیں، تو اس منحوس زمانہ نے گویا کہ اس بیت اللہ کو گرانے کا اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں بیت اللہ کو گرا دوں۔ جب آدمی کا دین چلا جاتا ہے تو عقل بھی چلی جاتی ہے، دین چلا جاتا ہے تو عقل بھی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا ابرہہ نے، اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر وہ یمن سے روانہ ہوا۔ عرب لوگ کچھ بھی تھے لیکن بیت اللہ سے ان کو مناسبت تھی، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ کو مانتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ شرک بھی کرتے تھے، وہ لبیک اللہم لبیک بھی پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک مشرک تلبیہ پڑھ رہا ہے، آپ نے فرمایا بس 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 وہاں تک پڑھو، آگے مت پڑھو، لیکن اس نے آگے یہ کہا کہ ایک ہے اللہ کا شریک، لیکن وہ شریک ایسا ہے کہ وہ شریک اللہ کا محتاج ہے، اللہ اس کا محتاج نہیں ہے، لیکن بہرحال شریک مانا۔ بہرحال کفار مکہ اور مشرکین مکہ کچھ بھی تھے لیکن بیت اللہ کی عزت کرتے تھے۔ جب پتا چلا کہ ابرہہ جا رہا ہے تو لوگ مقابلے کے لیے بیچ میں آئے، اللہ پاک نے سب کو ہرا دیا، ہارتے جاؤ، اور ابرہہ کو کہا تو آ گیا، سب کو اللہ ہرا رہا ہے، اس کو میں قریب میں اس کو میرے پاس آنے دو، اور میں قریب میں اس کو ایک چھوٹی چھوٹی چڑیاؤں سے میں اس کو سزا دینے والا ہوں۔
حتیٰ کہ جب طائف آیا ہے تو طائف والے تو سمجھ گئے کہ اب اس سے مقابلہ مناسب نہیں ہے، اچھوں کو اس نے پٹک دیا ہے، تو طائف والوں نے تو رہبری کی، اور طائف کا ایک جد امجد تھا، ان کا دادا جس کا نام ابو رغال تھا، وہ تو رہبری کے لیے ساتھ چلا ابرہہ کے ساتھ۔ یہاں بالکل قریب جگہ وہ آ رہی ہے، وادی محصر، مکہ بیت اللہ کے بالکل قریب میں، اور وہ محمود نامی ہاتھی کو آگے بڑھا رہا ہے، لیکن وہ ہاتھی بالکل بیٹھ گیا اور چلتا ہی نہیں، اور گویا کہ ضد میں آ گیا، اور بہت اس کو نیزے اور بھالے مارے جا رہے ہیں، لیکن محمود نامی جو ہاتھی ہے وہ بیت اللہ کی طرف نہیں چلتا، اور اس کو یمن کی طرف چلا رہے تو دوڑتا ہے۔ کبھی کبھی جانور کو بھی اشارہ ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے لاڈلے نبی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں عمرہ کے ارادے سے آ رہے بیت اللہ میں، لیکن پیارے رب کو منظور نہیں تھا کہ سن 6 ہجری میں عمرہ ہو، چنانچہ ایک موقع پر آپ اپنی اونٹنی قصوہ اونٹنی کو آپ ہاں کریں، لیکن قصوہ اونٹنی بیٹھ گئی، ضد میں آ گئی۔ صحابہ کہنے لگے کہ آپ کی اونٹنی ضد میں آئی، خلعت القصوہ خلعت القصوہ۔ آپ نے فرمایا ما خلعت القصوہ وما ذلک بخلق، میری اونٹنی ضد میں نہیں آئی، میری اونٹنی میں یہ صفت ہے ہی نہیں، لیکن کچھ اللہ کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ پاک نے دل میں ڈالا کہ میرے پیارے نبی لڑائی مت چھیڑنا، اگر وہ صلح کی بات کرے تو صلح کر لینا، اسی میں مصلحت ہے۔ چنانچہ آپ نے کہا کہ رباہ میں لڑائی نہیں کروں گا، اگر وہ صلح کی بات کریں گے تو میں صلح کروں گا۔ اتنا کہنا تھا کہ اونٹنی روانہ ہونے لگی۔ کبھی کبھی جانوروں کو بھی اشارہ ہوتا ہے، یہ بڑی تفصیلی بات ہے۔ قوم عمالقہ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف گری تو اس میں بلم باورا کر کے ایک آدمی تھا جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ وہ لوگوں نے بلم باورا کو کہا کہ آپ موسیٰ کے بارے میں بد دعا کر دیجئے تاکہ وہ تباہ اور برباد ہو جائے۔ کہا نبی کے بارے میں بد دعا کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ بلم باورا کی بیوی کے ذریعے سے لالچ لے کر بلم باورا کو اس کے اوپر مائل کیا گیا، تو بلم باورا جب زبان سے بد دعا کرنے لگا تو بد دعا کیا ہو، ویسے پہلے گدھے کے ذریعے سے پہاڑ پر جا رہا تھا، بیچ میں گدھا رک گیا اور وہ گدھا اوپر چڑھتا ہی نہیں، تو بلم باورا نے بہت مارا، تو اچانک غیب سے آواز آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گدھے کو ہی زبان دی کہ منحوس تو مجھے آگے چلا رہا ہے لیکن فرشتے مجھے پیچھے کر رہے ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو وہ غصے میں آیا اور اس نے کہا میں پہاڑ پر جا کر بد دعا کروں گا۔ اب بد دعا کر رہا ہے تو بد دعا کرنی چاہیے حضرت موسیٰ کے بارے میں، لیکن اس کی زبان بد دعا کرنے لگی قوم عمالقہ کے بارے میں۔ وہ قوم کہہ رہی ہے تجھے پیسے دے کر تیار کیا ہے اور تو موسیٰ کے بارے میں بد دعا کرنے کے بجائے ہمارے بارے میں کہاں بد دعا کر رہا ہے کہ میں کیا کروں، میری زبان گھومتی جا رہی ہے، میری زبان یہاں سے مڑتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی قدرت کا نظام دکھا رہے ہیں۔ فرمایا یہی حال ہوا تھا کہ آپ علیہ السلام کو جب دشمنوں نے ختم کرنے کے لیے جب یہاں آپ کے گھر کے باہر 2 لائنیں لگائی تھی اور ننگی تلوار لے کر تھے، لیکن آپ علیہ السلام وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا پڑھتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ وہ تو شیطان انسانی شکل میں آیا کہ تم جس کو مارنے کی تدبیریں کر رہے ہو وہ تو یہاں سے نکل چکے ہیں، اور سب کی آنکھوں میں دھول ڈال دی گئی تھی اور سب آنکھیں مسلتے رہے تھے، اور اللہ پاک نے آپ کو وہاں غار ثور میں پہنچایا۔ غار ثور میں پاؤں دیکھنے والا جو قیافہ شناس عرب کا مشہور ہوتا تھا وہ پہنچ گیا۔ وہ قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے کہ محمد صاحب یہاں سے آگے نہیں گئے ہیں، محمد صاحب اور ابو بکر یہاں سے آگے نہیں گئے ہیں، میں قسم کھا رہا ہوں، لیکن لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، اس لیے کہ وہاں مکڑی نے انڈا یہ مکڑی نے اپنے جالا تن دیا تھا اور کبوتری نے انڈا دے دیا تھا۔ فرمایا حضرت صدیق اکبر ان کی آواز سن رہے ہیں اور گھبرا بھی رہے ہیں، لیکن آپ فرما رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے تھے اور میرے نبی کے دشمنوں، جب میں کسی میرے نبی کو بچانے پر آتا ہوں تو میں جبرائیل کا بھی محتاج نہیں ہوں، میں وہ معمولی مخلوق جس کو اگر وہ جالا تن دے تو ایک معمولی چھوٹا سا بچہ جھاڑو کے ذریعے سے اس کو صاف کر دیتا ہے، اور وہ کبوتر جس کو بھولا مانا جاتا ہے میں نے اس کو ایمرجنسی کہا کہ انڈا دے دو، میں ان کی حفاظت کا سامان کرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نظام بتایا ہے۔ کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کی تدبیر کو غلط نہیں قرار دیا، ان کے داؤں کو غلط نہیں قرار دیا؟
चुनाचे बहुत कोशिश की गई, ये तय था कि जितने सुतून हैं हर सुतून पर एक रस्सी बांधेंगे और हाथी को वहां से उधर दौड़ाएंगे, तो सुतून गिर जाएगा तो बैतुल्ला गिर जाएगा। जी अल्लाह फरमाते हैं तुम अपनी चाल चलते हो और मैं अपनी चाल चलता हूँ, और अल्लाह फरमाते हैं कि मेरी चाल बड़ी बेहतरीन चाल होती है। व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। चुनाचे अल्लाह पाक ने चिड़ियाएं भेजी, ऐसी चिड़ियाएं जो आज तक कहीं नहीं देखी गई थी, और वो चिड़ियाएं आई और इनके पाँव में, इनके पंजों में भी कंकर थे और इनकी चोंच में भी कंकर थे, और वो हाथी के ऊपर वो कंकर वो चिड़ियाएं डालती थी। वो हाथी बांग को चीरते हुए, हाथी को चीरते हुए वो कंकर जमीन के अंदर में घुस जाती थी, और जो दूसरी उनकी कंकरियां उनके पंजे में है वो तो मुस्तकिल अलग है। ये अल्लाह ताला की तरफ से कभी निज़ाम होता है। अभी नजदीक में किसी एक इस्लामी हुकूमत में जब उसका मुकाबला रशिया से था, और उस मौके पर उनके पास वायरलेस का भी इंतजाम नहीं था और बहुत निहत्थी वो कौम थी, तो उस जमाने में देखा कि अगर कई दुश्मनों की फौज आती है तो चिड़ियाएं आकर ये लोग जहाँ सो रहे हैं वहाँ चहचहा रही है। ऐसी चिड़ियाएं जो उन्होंने पहले नहीं देखी थी, वो समझ जाते थे कि ये इशारा हो रहा है कि दुश्मन आ रहे हैं, तो वो अपने एतबार से चौकन्ना हो जाते थे। अल्लाह ताला जब किसी की हिफाजत का इंतजाम करना चाहता है तो अल्लाह अपनी कुदरत के साथ हय्युल क़य्यूम है। क्या उनकी तदबीर को गलत नहीं करार दिया। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, और अल्लाह पाक ने उनके ऊपर परिंदे भेजे, अबाबील परिंदे भेजे जो छोटे छोटे, बड़े बड़े परिंदों को भी अल्लाह ताला भेज सकता था, लेकिन अल्लाह ताला अपनी कुदरत को बता रहे हैं कि मुझे कोई बड़े परिंदों की भी जरूरत नहीं है। अरे परिंदों की क्या, बाज़े पूरी की पूरी कौम को अल्लाह पाक ने चीख से तबाह किया है। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों का निजाम नहीं भेजा था, सिर्फ एक चीख ऐसी आई है कि लोगों के जिगर फट गए हैं और लोग मर गए हैं। वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील, अल्लाह ताला ने उन पर परिंदे भेजे अबाबील की शक्ल में, जो उन पर मिट्टी के कंकर फेंकते थे। वजअलहुम कअस्फिन माकूल, और अल्लाह ताला ने इनको खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। यानी वो छोटा छोटा चारा जो बारीक बारीक करके जानवर के सामने डाला जाता है, ऐसे बारीक बारीक रेजों की शक्ल में कभी अल्लाह फरमाते हैं फदम्मरनाहुम तदबीरा, हमने इनको तितर बितर करके रख दिया। पालमपुर इलाके में जो एक जलजला आया था जो कश्तक था, अहमदाबाद में भी उसके असरात थे। 26 जनवरी का दिन था। देखने वाले लोगों ने बताया कि उस दिन जानवरों की नजरें तो पहले ही से आसमान पर लग गई थी, तो लोग ये ताज्जुब करते थे कि जानवर ऊपर क्यों देख रहे हैं। बाकी चीजें वो है जो इंसानों को नजर नहीं आती, जानवरों को नजर आती है। इसलिए रिवायत में आता है कि जुमा के दिन जब तक सूरज तुलू ना हो, हर जानवर डरता है कि कहीं कयामत ना आ जाए, इसलिए कि कयामत जुमा को आएगी। अलबत्ता जब सूरज तुलू हो जाता है तो उसके बाद फिर वो मुतमईन हो जाते हैं कि अब कयामत नहीं आएगी। फरमाया उस जमाने में देखा गया कि ये जानवर जो है वो आसमान की तरफ गोया के देख रहे हैं, और ये फरिश्तों ही का एक निज़ाम होता है जो अल्लाह की तरफ से होता है। तो अल्लाह ताला अपनी कुदरत का निज़ाम कुरान पाक में जगह जगह दिखा रहे हैं। कभी तो अल्लाह फरमाते हैं इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, आपका रब घात में बैठा है, घात में बैठा है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं जैसे एक बिल्ली एक चूहे को पकड़ने के लिए कैसे घात में बैठती है, और जो ही चूहा निकलता है और बिल्ली उसको अपने पंजे में और अपने मुंह में दबोच लेता है। और कभी कभी फरमाया अल्लाह ताला ने इन्न बत्शा रब्बिका लशदीद, आपके रब की पकड़ बड़ी सख्त है, आपके रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जगह जगह अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत का निज़ाम बताया। फरमाया मेरे भाइयों ये पूरा का पूरा कुरान, ये तो पूरा का पूरा दरिया है, जितना भी कहा जाए इतना कम है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक के साथ मुनासबत अता फरमाए। माशाअल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि रमज़ान में कुरान मजीद तरावी में होता है और हुफ़्फ़ाज़ कुरान मजीद सुनाते हैं। हमें चाहिए कि उसकी अच्छे अंदाज में कदर भी करें और अपने घरों में जितना हो सके इतना कुरान को बसाएं। ये अल्लाह पाक का वो कलाम है जो मौजिज़ा है, जो क़यामत तक रहेगा। हर नबी के इंतकाल होते ही मौजिज़ा ख़त्म हो जाता है, लेकिन अल्लामा सयूती ने लिखा है कि हुजूर के 2 मौजिज़े ऐसे हैं जो क़यामत तक बाकी रहेंगे। एक तो कुरान पाक वाला मौजिज़ा, और दूसरा वो जो रमी जमरात करते हैं, कंकर मारते हैं शैतान की गुजरने की जगह को वहाँ मीना में। तो हकीकत ये है कि कितने हाजी होते हैं और हर हाजी 3 कंकर मारते हैं,
اور کبھی کبھی اگر کوئی کنکر فیل ہو جائے تو دوسرا کنکر مارنا پڑتا ہے. تو لاکھوں کی تعداد میں جو حاجی آ رہے ہوں تو کنکر اتنے جمع ہونے چاہیے کہ اس کو ہٹانے کے لیے جیسی بھی چاہیے. لیکن پھر بھی جس کا حج قبول ہوتا ہے اس کی برکت سے اللہ پاک سب کے کنکر کو اللہ آسمانوں پر اٹھا لیتا ہے. تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں یہ ایک دوسرا معجزہ ہے. اور قرآن پاک تو وہ ہے تاصب قیامت رہے گا اور کوئی مائی کا لال ایک نقطہ اس میں نہیں بدل سکتا. ان تاقیہ والے جنہوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی دعوت نہیں کی تھی، بخل کا کام کیا تھا، تو اللہ نے قرآن میں ان کی بات نقل کی ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے میں کہ ان تاقیہ والے کنجوس اور بخیل ہیں. دو ایک نبی اور ایک نبی تو نبی ہے یا نہیں ہے اس میں اختلاف ہے، لیکن اللہ کے ولی تو ضرور ہے. وہ آئے تھے لیکن ان تاقیہ والوں نے نہیں کھلایا. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے انکار کیا کھلانے سے بڑے دو آدمیوں کو. اب تاصب قیامت اس بستی پر دھبا لگ گیا. حضرت عمر کا دار الخلافت تھا اور بستی والے حضرت عمر کے زمانے میں ایک وفد کی شکل میں آئے اور کہا عمر ایک کام آپ کو کرنا ہے، آپ کر لیجئے، آپ کا احسان ہوگا. فرمایا وہ کیا کہ ہمارے بوڑھے باپ داداؤں نے دو آدمیوں کی دعوت نہیں کی تھی، تو قرآن مجید میں وہ آیت لکھ دی گئی ہے تو تاصب قیامت ہماری بستی بدنام رہے گی. آپ کتنا کام کیجئے کہ آپ صرف ابو میں نیچے کا نقطہ اوپر لے آئیے، نیچے کا نقطہ اوپر لے آئیے اور صرف ایک چھوٹا سا نقطہ وہاں کر دیجئے تو ابو کے بجائے ہو جائے گا فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا. اب معنی یہ ہوگا کہ پوری کی پوری بستی دوڑ کر کے آئی ان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے. کہا ابو اور کہا اتو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ میرے کیا کسی باپ کے بس کی بات نہیں ہے. فرمایا لوگوں کے سینوں میں جو قرآن پاک ہے بھلا، فرمایا کہ میں اس کو کیسے اس میں ابو کو اتو کیسے میں کروں، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. جو ہو گیا وہ نقش ہو گیا اور تاصب قیامت رہے گا. چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ خاصی مناسبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.